غصہ آ گیا ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور ملک الموت کو ایک تماچا جڑ دیا۔ اتنا کس کے تماچا مارا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی۔ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، اے اللہ تعالیٰ آپ نے ایسے شخص کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا، اور یہ دیکھو میری آنکھ پھوڑ دی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا، ان کی آنکھ درست ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دوبارہ جائیے اور ان سے یہ فرمائیے کہ اگر آپ اس دنیا میں اور زیادہ لمبی مدت تک رہنا چاہتے ہیں تو اس بیل کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھیں۔ آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی۔ چنانچہ ملک الموت دوبارہ سے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس بیل پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے تو ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی، پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ کیا ہوگا؟ پھر موت آئے گی اس کے بعد۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسی زندگی جینے سے کیا فائدہ جس میں ایک نہ ایک دن موت ہی آنی ہے، چلو میں آج ہی تیار ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے۔ ذرا آپ لوگ ہنسنا مت، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے ایک جگہ سنایا، ہوشنگ آباد میں ایک جلسے میں۔ جلسے کے بعد جب ہم لوگ آ رہے تھے تو کچھ لوگ ایک جگہ اکٹھا بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر وہ سب کے سب ہنسنے لگے۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہنے لگے صاحب یہ ایک پہلوان صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ نے جو واقعہ سنایا موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچے میں ان کی آنکھ نکال دی تھی، یہ پہلوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار موسیٰ علیہ السلام تھوڑا کس کے ہی مار دیتے، ذرا تھوڑا کس کے ہی مار دیتے تو ملک الموت کا ہی کام تمام ہو جاتا، تو اپن سب مرنے سے بچ جاتے۔ اس بات پہ ہنسی آ رہی ہے ہمیں۔ تو خیر، اس دنیا میں کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور ہر انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، اور آخرت میں کام آنے والی چیز صرف انسان کے اعمال ہیں اور اس کی نیکیاں ہیں۔ یہ دنیا کی کوئی چیز، سونا چاندی، یہ مال اور دولت، روپیے پیسے، ان میں سے کوئی چیز آخرت کے اندر کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس زمین کے برابر بھی سونا ہو، زمین کے برابر بھی سونا ہو، اور وہ اس کو دے کر اللہ کی پکڑ سے چھوٹنا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے تو کامیاب ہونے والا تو صرف وہی ہے۔ جس کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے تو وہی شخص کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ کیا ہے؟ دھوکے کا سامان۔ دیکھو یہ دنیا کتنی چالاک ہے، کتنی مکار ہے، کتنی عیار ہے، اپنی محبت میں انسان کو